کارخانوں میں جو مشینری ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جو وہاں زمین اور پلاٹ استعمال ہو رہے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، صرف جو مال پیدا ہوگا وہ چاہے دھاگا بن رہا ہو یا کپڑا پیدا ہو رہا ہے تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ آئے گی، ان کی مالیت پر۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے کوئی پلاٹ خریدا اور نیت یہ ہے کہ اس پلاٹ کو نفع پہ آگے سیل کرنا ہے، کچھ عرصہ کے بعد جب ریٹ بڑھ جائے گا تو اب یہ پلاٹ بھی تجارت کا مال ہے، اس پلاٹ کی پوری جو مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اس میں کوئی دکان بنا لیں گے یا اس کے اوپر کوئی رہائش اور گھر بنا لیں گے بچوں کے لیے، تو اس صورت میں یہ ضروریات میں شامل ہوگا، اب یہ مال تجارت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک آدمی نے اگر پہلے پلاٹ خریدا تجارت کی نیت سے کہ میں نے اس کو بعد میں نفع کے ساتھ سیل کرنا ہے، تو یہ تجارت کا مال بن گیا نیت کی بنیاد پر، لیکن کچھ عرصہ کے بعد چند مہینے گزرے تو پھر نیت یہ کر لی کہ نہیں اس کو سیل نہیں کرنا بلکہ اپنے ہی گھر کے لیے کوئی رہائش بنا لیں گے یا اپنے کوئی دکانیں اس پہ بنا لیں گے، تو نیت کے بدلنے کے ساتھ جو زکوٰۃ پہلے واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی، اب اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ باقی جو رہائش بنائی ہو، رہائش چاہے ایک ہیں، دو ہیں، 5 ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں یا کچھ دکانیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو زائد گھر ہیں ان کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اسی طرح جو دکانیں ہیں چاہے خود ان کو استعمال کر رہے ہیں یا ان کو بھی کرائے پہ دینے کے لیے اس نیت سے بنائی ہیں، تو ان دکانوں اور ان مکانوں کی جو مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، البتہ اس سے جو رینٹ اور کرایہ حاصل ہوگا وہ دوسرے مال کے ساتھ شامل ہوگا اور سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ باقی جو ضروریات کی چیزیں ہیں گھروں میں، مثلاً فرنیچر کا سامان ہے، برتن ہیں، اور اسی طرح گھر کے باقی ضروریات ہیں، یا ضرورت کے لیے گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروریات میں شامل ہیں، ان میں سے کسی چیز پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب چاہے ایک گھر میں 5 گاڑیاں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں تو ان میں سے کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ استعمال کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے یہ۔ اور باقی جو زکوٰۃ ہے اس میں شرائط یہ ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اس آدمی پہ زکوٰۃ واجب اور فرض ہوگی جو مسلمان ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ محض عبادت ہے اور عبادت کا مکلف مسلمان ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ مکلف ہی نہیں ہے احکامات کے، تو مسلمان ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، چونکہ غلاموں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، آزاد ہونا بھی شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے اس کا علم ہو مسلمان کو، کہ میں مسلمان ہوں، میرے ذمہ میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز اور روزہ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی میرے اوپر فرض ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور علم پھر 2 طرح کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اب اس کو علم ہو نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا عذر اور لا علمی کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہر جگہ پہ احکامات بتانے والے اللہ کے فضل سے موجود ہیں، تو یہ اس کی اپنی غفلت اور کوتاہی ہے اگر اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے، تو مسلمانوں کے ملک میں تو یہ عذر نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، جیسے بعض وہ ملک ہیں افریقہ میں یا اور کئی ایسے ممالک
کہ جہاں مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں ہے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا نہیں ہیں، بتانے والا بھی کوئی قریب میں نہیں ملتا، ان علاقوں میں اگر مسلمان ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے یا میرے اوپر فرض ہے یا نہیں، یہ عذر اس کا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جب تک علم نہیں ہے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، اس آدمی پر یہ فرض نہیں ہوگی اور گناہ گار نہیں ہوگا اگر ادا نہیں کی تو۔ جس دن علم ہو گیا زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں، اس ٹائم سے پھر اس کا سال شروع ہوگا، اور سال گزرنے کے بعد پھر زکوٰۃ اس کو دینا واجب ہوگا، فرض ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو، کیونکہ اگر کوئی مجنون ہے، مجنون کا معنی ہے جس کی عقل نہ ہو، عقل سلب ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ تو مجنون کے اوپر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے عقل ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے، تو لہذا مجنون پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بالغ ہونا، اگر چھوٹا بچہ ہے اس کی ملکیت میں بہت زیادہ مالیت کی چیزیں ہیں، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، زمین ہے، لیکن وہ ہے نابالغ، تو نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جب بالغ ہو جائے گا اس وقت سے اس کی فرضیت شروع ہوگی۔ جب زکوٰۃ کا نصاب کامل ہو جاتا ہے، جب نصاب پورا ہو گیا، اس کی ملکیت میں ہے، تو یہاں سے سال کا آغاز ہوگا۔ اس تاریخ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو میری ملکیت میں پورا نصاب آ گیا ہے، اور یہ جب شروع ہو گیا، درمیان سال میں اگر نصاب پورا نہ بھی رہے، کبھی کم ہو گیا، کبھی پورا ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، لیکن سال کے شروع میں پورا ہے اور سال جب مکمل ہونے لگا آخر میں بھی وہ نصاب مکمل ہے، تو یہ کافی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ درمیان سال میں نصاب کم بھی ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر سال پورا ہوا اور زکوٰۃ واجب بھی ہو گئی ادا کرنی، لیکن اس آدمی نے ادا نہیں کی، حتیٰ کہ اگلا سال شروع ہو گیا، اگلا سال بھی مکمل ہو گیا، اس سال کی زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی اور پہلا بھی ادا نہیں کیا تھا، تو دوسرے سال کے مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے تو پچھلے سال والی جو زکوٰۃ رہتی ہے، وہ چاہے 5,000 ہو، 10,000 ہو، یا جتنی بھی ہے، اس مقدار کو اس سارے سے منہا کرے گا، یعنی وہ یہاں سے جو زکوٰۃ واجب پچھلے سال کی ہے وہ مقدار اس سے نکال دے، نکالنے کے بعد دیکھے کہ نصاب پورا بچتا ہے یا نہیں۔ اگر نصاب نہیں رہا، کم ہو گیا ہے، تو پھر دوسرے اگلے سال کی واجب نہیں ہوگی، پچھلے سال کی دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر نصاب بنتا ہے جیسا کہ ابھی ہے، چاندی کے ریٹ کے مطابق تقریباً 1,20,000 یہ نصاب ہے قریب۔ اب ایک آدمی کے پاس 1,30,000 پیسہ موجود ہے، نصاب پورا ہو گیا، یہ سال پورا مکمل گزر گیا اور ادا نہیں کی ابھی تک، پھر اگلا سال شروع ہو گیا، وہ دوسرا سال بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہ آدمی پہلے سال کی جو شروع والا تھا، اس کے جو زکوٰۃ بنتی ہے 5,000 10,000، پہلے تو وہ اس سے نکالے، الگ کرے۔ اب اگر 10,000 بھی ہے، اس کی ملکیت میں تھا 1,30,000، تو 10,000 پچھلے سال کا نکال دیا اور باقی بچا 1,20,000، تو 1,20,000 پھر بھی نصاب پورا ہے، مکمل ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اور بھی واجب ہے، اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کرے گا یہ شخص۔ اور باقی یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دینے کا ٹائم ہو تو دینے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی آپ نے حساب کیا سال کے بعد اور سارے ٹوٹل مالیت کا اندازہ لگا لیا
اور اس میں زکوٰۃ کی جو مقدار بنتی ہے وہ آپ نے باقی مال سے الگ کر کے گھر میں کہیں رکھ دی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، جب بھی موقع ہوگا تو اس کے حقدار کو میں دے دوں گا، تو یہ جو الگ کر کے رکھ دیا ہے یہ نیت اس کی زکوٰۃ کی مکمل ہو گئی۔ اب دیتے وقت کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ پھر نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس وہاں سے پیسے اٹھائے، کسی بھی غریب کو، فقیر کو، جو بھی مستحق ہے اس کو چپ کر کے ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر پہلے پیسہ الگ کرتے وقت یا پیسہ الگ کیا ہی نہیں ہے اور پہلے نیت بھی نہیں کی، تو پھر دوسرا موقع یہ ہے کہ جب فقیر کو دینے لگے اس ٹائم پہ نیت کر لے کہ یہ پیسہ جو میں دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ دل میں نیت کرنا کافی ہے، فقیر کو بتلانا ضروری نہیں ہے۔ دل میں نیت کرے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔